السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے اسلامیات لازمی کلاس 9 کا فرسٹ چیپٹر، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے پاس آ جائے گا شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن اور ایم سی کیوز آ جائیں گے۔ پہلے چیپٹر کا نام ہمارے پاس ہے قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ سب سے پہلے ہم کریں گے ایم سی کیوز۔ فرسٹ ایم سی کیوز ہمارے پاس آ جائے گا لفظ قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھے جانے والی کتاب۔ ہمارے پاس اس کا آپشن کون سا آ جائے گا؟ اے الف آپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایم سی کیوز، تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آپشن بی آ جائے گا۔ تھرڈ ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جائے گا کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ و کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا جنگ یمامہ، الف، اس کا آپشن ہمارے پاس آ جائے گا الف، ٹھیک ہے۔ چوتھا ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جائے گا حکومتی سرپرستی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے۔ اس کا آنسر ہمارے پاس آ جائے گا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اس کا ہمارے پاس آپشن آ جائے گا الف، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ یہ ہمارے پاس آ جائے گا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہمارے پاس آپشن آ جائے گا بے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس آ جائے گا مختصر جواب دیں۔ اس میں ہمارا سب سے پہلا کوشچن ہے قرآن مجید کا مختصر تحارف قلم بند کریں۔ اس کا آنسر ہمارے پاس آ جائے گا لفظ قرآن قرات سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس فرسٹ کوشچن کا آنسر آ جائے گا یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ایم سی کیوز بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ ہمارے پاس ایم سی کیوز جیسے آ سکتا ہے لفظ قرآن ڈیش سے ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جائے گا قرات، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اور یہ بھی آ سکتا ہے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کتنے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا؟ ہمارے پاس آ جائے گا 23 سال کے عرصے میں، ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ دھیان رکھنا کہ یہاں سے بھی ایم سی کیوز آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن آتا ہے قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں اس کی۔ کوشچن نمبر سیکنڈ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے قرآن مجید کی عالمگیریت، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم لوگ کریں گے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی نوح انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سیکنڈ کوشچن کا ہمارے پاس آنسر آ جائے گا یہاں سے قرآن مجید کی عالمگیریت سے لے کر یہاں تک ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تھرڈ ہمارے پاس کوشچن آ جاتا ہے قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس تھرڈ کوشچن کا آنسر آ جاتا ہے یہ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ ہمارے پاس آ جائے گا بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں،
ٹھیک ہے، ہمارے پاس تھرڈ کا آنسر ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک آ جائے گا. یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے تاکہ ان میں سے کوئی اگر ایم سی کیوز بھی آتا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا آنسر کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس چوتھا کوشچن آ جاتا ہے قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں. ٹھیک ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس آ جاتا ہے قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزارنے کے باوجود بھی محفوظ ہے. قرآن مجید کے الفاظ کی اس طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس چوتھے کا آنسر یہاں سے یہاں تک آ جائے گا. اگر آپ لوگ کچھ آگے سے خود ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات، آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے تو یہ بھی ایڈ کر سکتے ہو کہ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایڈ کر سکتے ہو آپ لوگ. عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں. ٹھیک ہے، اس کا آنسر ہمارے پاس آ جاتا ہے عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید زبانی یاد تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید کا لکھا جا چکا تھا. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا. ٹھیک ہے، عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی. یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا. ہمارے پاس پانچویں کا آنسر آ جائے گا عہد رسالت یہاں سے یہاں تک. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی طرح ریڈ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی ایم سی کیوز بھی آ جائے تو یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد رہے کہ کس کس چیز پہ لکھا جاتا تھا. ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے تفصیلی جواب دیں. ہمارے پاس ایک ہی کوشچن ہے تفصیلی جواب میں عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع تدوین قرآن مجید کے احوال بیان کریں. ٹھیک ہے، اس کا ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع تدوین قرآن مجید. یہ ہمارے پاس بچوں یہاں سے لے کر لانگ ہمارے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ پیپر میں اگر یہ سارا پیراگراف آ جائے تو آپ لوگ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، اچھی طرح ریڈ کرنا ہے تاکہ پیپر میں یہ کوشچن آ بھی جائے تو آپ لوگوں کو ایزیلی سب کچھ آتا ہو. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ختم ہو گیا یہ والا چیپٹر. تو کچھ بھی اگر اس میں سمجھ نہ آئے آپ لوگوں کو تو پلیز کامنٹ کر کے بتا دیجئے گا تاکہ میں آپ لوگوں کی مدد کر سکوں. شکریہ، اللہ حافظ.